میسر ہوئی نہ کسی کو یہ سعادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں شعیب حسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آغاز کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے۔ تو آئیے آج عبادت کرتے ہیں۔ آج ذکر ہوگا امیر المومنین، امام المتقین، یاسب الدین، حبل اللہ المتین، دماد رسول، شوہر بطول، ابو الحسنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کی بات کریں تو ان کے فضائل کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ بیان کر سکے۔ علی ابن ابی طالب جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کعبے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کو اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور اپنے لعاب سے علی کے منہ کو تر کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں تو کعبے میں رسول کے ہاتھوں سے شروع ہو کر رسول کو قبر اقدس میں اتارنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایک محافظ کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو علی ابن ابی طالب تقریباً 10 سال کے تھے، تو رسول نے فرمایا کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا اس عظیم مقصد میں کہ پروردگار کی توحید کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ تمام بتوں کی پرستش جھوٹی ہے۔ تو تمام مجمع ایک دم سکتے میں آ گیا۔ امیر المومنین امام المتقین ابھی بچے تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، لاغر ہوں، ابھی بچپن میں تھے، تو جو بھی آپ کے مخالف آئے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جناب رسول خدا نے پکڑ کر بٹھا لیا۔ اس دعوت کو دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، اور یہ تقریباً 3 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دعوت حق کا اعلان کیا، لیکن سوائے علی کے کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ علی کی زندگی چلتی رہی۔ اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور علی ابن ابی طالب کی زندگی، تو رسول اللہ کا بچپن علی کے گھر میں گزرا، کیونکہ رسول اللہ کی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور جب جناب امیر المومنین کا بچپن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث علی ابن ابی طالب کی شان اقدس میں بیان فرمائیں، اور اگر بات کریں آیات کی تو مفسرین و محققین اور علماء اہل حق بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 313 آیات قرآن مجید کی علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جب تمام رشتے ختم ہو جائیں گے تب بھی میرا اور تمہارا بھائی والا رشتہ برقرار رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو علی منبر پر بیٹھتے ہی یہ کہتے نظر آتے ہیں سالونی سالونی، کہ پوچھئے مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ یہ ہے جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب۔ خندق کے موقع پر رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا کی زندگی دیکھیں تو علی کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں کہتے نظر آتے ہیں کہ علی تمہاری مثل مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ کہیں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نظر آئیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی بے شمار فضائل بیان کیے۔ اگر آپ خیبر کا واقعہ دیکھیں تو 40 دن تک تقریباً خیبر کی جنگ چلتی رہی۔ یہ جنگ یہود کے ساتھ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 39ویں دن فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا، اسلام کا علم، اسلام کا پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو اصحاب فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش تھی کہ صبح وہ علم ہمارے ہاتھ میں ہو جس کا دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اگلی صبح فوراً رسول نے فرمایا کہ علی کدھر ہیں۔ تو یہ مرتبہ بھی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا کہ وہ علم، اسلام کا علم جس کی ضمانت رسول نے دی
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان کے محبوب ہیں، وہ بھی بشارت جناب امیر المومنین امام المتقین کے حصے میں آئی۔ اگر جناب امیر المومنین کے عقد کی بات کریں تو جناب سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پروردگار نے ان کا عقد کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی لوگ رشتے لے کر آئے کہ آپ فاطمہ کا ہاتھ دے دیں، رسول خاموش رہتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ پروردگار خود طے فرمائے گا۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول یہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفل ہی کوئی نہیں تھا، کوئی اس لائق ہی نہیں تھا کہ فاطمہ سے شادی ہو جاتی اس کی۔ تو یہ بھی جناب امیر کے حصے میں فضیلت آئی۔ جناب امیر کو رسول خدا کہیں ابو تراب کہتے نظر آتے ہیں، کہیں عین اللہ کہتے نظر آتے ہیں، کہیں وجہ اللہ کہتے نظر آتے ہیں، کہیں نفس اللہ کہتے نظر آتے ہیں، کہیں جد اللہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اسی بات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا اور کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی ضربت ہے جس نے اسلام کو تقویت بخشی ہے۔ وہ چاہے بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، خیبر ہو، آپ کو ہر جگہ علی مین آف دی میچ نظر آئیں گے، علی پیش نظر آئیں گے۔ کہیں آپ کو رسول یہ فرماتے نظر آئیں گے کہ علی آج کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کل ایمان ہے۔ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نظر آتے ہیں علی معال حق حق معال علی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار صفات جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی بیان فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت بیان کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ بابا آپ علی کو دیکھ کے اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ تو بعض اصحاب نے اس حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر علی موجود نہ ہو تو فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو جناب امیر المومنین امام المتقین کی اتنی صفات کہ انسان اگر بیان کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ علی کی صفات صرف رسول خدا جانتے ہیں یا پروردگار جانتا ہے۔ پھر جناب رسول خدا سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جناب نوح جتنی عمر پائے اور احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، زکوٰۃ دے اور صفا و مروہ کے درمیان حج کرتا ہوا غریبی کی حالت میں شہید ہو جائے، اگر اس کے دل میں علی کے لیے رائی برابر بھی بغض ہے تو وہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اتنے فضائل جناب امیر المومنین کے، اس کے باوجود جب امیر المومنین خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو مدینہ چھوڑ کر کوفہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ 19ویں رمضان کی صبح جناب امیر المومنین امام المتقین اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے صبح روزے کا قصد کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب امیر علیہ السلام آج کچھ بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ جناب کلثوم سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا آج کچھ بے چینی لگ رہی ہے۔ فرمایا کچھ نہیں، آپ کبھی در و دیوار کو دیکھتے، کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھتے، آپ نکلتے تو آپ کی ابا کو پرندے بطخیں پکڑ لیتی کہ آج نہ جائیے۔ جناب امیر ان سے پیار فرماتے جیسے ہم کسی بچے کو سہلاتے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ان بطخوں سے پیار کرتے اور فرماتے اے حسن میرے بعد اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو رکھنا ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ آپ دروازے کی طرف جاتے تو ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ آپ کو روک رہا ہے۔ جناب امیر اپنی پیاری بیٹی کے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایسا شقی ترین انسان وہاں پر موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی دنیا کا شقی ترین بدبخت انسان آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کرے گا۔ امیر المومنین نے آ کر اس شقی ترین انسان یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو جگایا کہ اے شخص تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں۔ امیر المومنین امام المتقین نے 19ویں رمضان کی صبح کی اذان پڑھی اور اذان پڑھ کر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نفلی نماز ادا کر رہے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ باجماعت نماز کا آغاز کیا اور ابھی پہلے سجدے میں تھے کہ اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے سر مبارک پر لگایا اور آپ کی ریش مبارک خون کے ساتھ خضاب ہو گئی، اور جیسے ہی ضرب لگی جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں
آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کی شہادت قریب ہو اور وہ فرما رہے ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں علی؟ جناب امیر المومنین کی ضربت کے بعد امام حسن آگے بڑھے، فرمایا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو۔ شور و غل برپا ہو جاتا ہے، آوازیں علی بن ابی طالب کے گھر تک جاتی ہیں، سیدانیاں بے چین ہو جاتی ہیں کہ مسجد میں کیا ایسا واقعہ آ گیا ہے، اتنا شور و غل کیوں ہے، کوئی تو خبر لے کر آئے۔ جناب امیر المومنین کے قاتل کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس دودھ کا حقدار یہ ہے، یہ مضطرب ہے، اس کو شربت پلاؤ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسی کو ساقی کوثر ہونا۔ تو امیر المومنین امام المتقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں، تو یہ کردار تو بنتا ہی ہے۔ امیر المومنین اس قاتل کو شربت پلا کر اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کرتے ہیں کہ میرے بعد اس کو مارنا مت، مسالہ مت کرنا، اگر بدلہ لو تو ایک ہی ضرب لگانا۔ جناب امیر جیسے اصول سکھا رہے ہوں، انسانیت کے اصول سکھا رہے ہوں۔ اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ بیٹا ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ جناب امیر کو اٹھا کر گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ جیسے ہی گھر قریب آتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اے حسن ان سب سے کہہ دو کہ یہاں سے پلٹ جائیں، میری بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہوں گی۔ علی کو کیا پتا کہ ان بیٹیوں کو ایک دن کوفے کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ وہ علی جو یہ گوارا نہیں کرتے کہ علی سے محبت کرنے والے ان کی بیٹیوں کی آواز سنیں۔ حسن میری بیٹیاں گریا کریں گی، یہ لوگ ان کی آوازیں سنیں گے۔ جناب امیر المومنین امام المتقین کو گھر میں لا کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر امام حسین علیہ السلام ایک رومال باندھنے لگتے ہیں۔ کہا بیٹا آپ رومال مت باندھیے۔ فرمایا بابا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں کیوں نہ باندھوں؟ فرمایا بیٹا مجھے تو ایک ضرب لگی ہے، کربلا میں پتہ نہیں تمہیں کتنی چوٹیں آئیں گی اور کوئی تجھے پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب جو 19 رمضان کو آپ کو ضرب لگی سر میں، جو خنجر مارا اس نے زہر میں بھجا ہوا، امیر المومنین اس خنجر کی تاب نہ لا سکے اور 21 رمضان کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اسی بات پر اختتام کروں گا کہ میسر ہوئی نہ کسی کو یہ سعادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت۔ یہ تھا مختصر سا تعارف جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔